کوئی شکر کی پٹی بھی باندھ نہیں تھا. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو, تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں, پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے, وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا, کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے, مشکلات نہ آئے, اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی, وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے, کہاں سے نکل کے آیا ہے, تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں, اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں, عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں, وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں, جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی, لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد.
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولے جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا۔ جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ لوگ جھوم کے بتلائیں میرے بھائی، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ آپ کی نئی نئی دوستی ہوتی ہے تو حالات اور ہوتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد حالات اور 6 سال کے بعد اور ہوتے ہیں، اور پھر جب وقت بیت جائے تو پھر معاملات۔ لیکن آپ کو استقامت دکھانی ہے، ڈٹنا ہے، کھڑا ہونا، مسائل کے سامنے رکنا ہے۔ مسائل سے بھاگ جانا، نظریں چرانا، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں کہیں اور رہوں گا، میں ملک میں نہیں رہوں گا، میں ان رشتہ داروں کے بیچ وقت نہیں گزاروں گا، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اسلام نے گوشہ نشینی کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ رہبانیت کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حقوق چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھنا، رہبانیت کو کیوں ناپسند کیا؟ لوگوں کے بیچ رہو، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کو برداشت کرو، اور میدان میں رہو اور ڈٹنا سیکھو، اور ان چیزوں کا خیال۔ آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو گنجائش دے دی، یعنی ہمیں اگر گنجائش مل جائے، کرو چاہے نہ کرو، تو فٹافٹ لوگ گنجائش پہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی نفل چاہے بیٹھ کے پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے پڑھنا تھا نا تو سارے بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑوں کو چھوڑ کے۔ مسواک نہ ملے تو چلو انگلی استعمال کر لو، مسواک نہ ہو تو اب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر انگلی استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم گنجائش پہ جلدی عمل کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر امت کے حق میں احکام لینے کی باری آتی تھی تو حضور آسانی کو پسند کرتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن جو اپنا معاملہ تھا نا حضور کا اپنا، اس میں جو استقامت کا حسن تھا وہ بڑا دیدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں چاہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کفر کیا ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پکے کافر ہیں نا، جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے اپنے حق میں موریں لگوا لی ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، آپ کو اجازت ہے ان کو ڈرائیں چاہے؟ تو حضور کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں، اور کہا ہے سواء علیہم، ان پر برابر ہے، مجھے ڈرانے کا اجر ملے گا، لہذا میں انہیں ڈراتا ہی رہوں گا۔ حضور پیغام حق دیتے ہی رہے، نبی پاک علیہ السلام پیغام دین دیتے ہی رہے، اور حضور نے پہلے دن جو نعرہ لگایا تھا نا، دین میں آ جاؤ، وہی نبی پاک علیہ السلام کا نعرہ ہمیشہ موجود رہا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم میدان میں چلے جاؤ، جنگ میں آمنا سامنا بھی ہو جائے، صف بندی بھی ہو جائے، تلواریں نیام سے باہر بھی نکل آئیں، پھر بھی پہلے لوگوں کو دعوت دین دینا۔ اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، ادھر دیکھیں جی، پھر ہمارا ان سے کوئی جھگڑا۔ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں، مضبوط رہیں۔ ہمارے بچے نوجوان ایک کام شروع کرتے ہیں، 6 ماہ کے بعد دوسرا شروع کر لیتے ہیں،
پھر اگلے 6 ماہ کے بعد ان کا پروگرام کوئی اور بن جاتا ہے. پھر 2 سال گزرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اتنے کام ہی نہیں کرنا, میں باہر جانا. او بھائی تو کہیں ٹھہر تو صحیح. اگر بندہ استقامت سے کرے نا, میرے ابا جی کہا کرتے تھے او وٹا بھی کلے پیار ہوئے تو پارا ہو جاتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ کہیں ٹھہرے تو صحیح نا, اس کے ساتھ بھی مٹی آ کے تھوڑی تھوڑی لگ جاتی. زندگی میں استقامت ایک سبب. دوسری بات یہ, استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو بندہ بردبار ہو, حلیم الطبع ہو, جلد بازی نہ ہو طبیعت میں, کوئی ٹھہراؤ, کوئی سکون ہو. ہمارے ہاں نا لوگوں کو جلدی بڑی ہے, بڑی جلدی ہے. امیر ہونے کی بھی جلدی ہے, بڑے ہونے کی بھی جلدی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے نماز شروع کی, انہیں ولی بننے کی بڑی جلدی ہے. وہ کہتے ہیں میں پورا سال ہو گیا پیر صاحب کے پاس آنا, ابھی تک کامل ولی کیوں نہیں بنا؟ او بھائی تو ٹھہر جا, تھوڑی سی نا طبیعت میں حلیمی ہو, بردباری ہو, مزاج میں ٹھہراؤ. جتنا آپ جن کاموں میں جلدی کا حکم ہے ان میں جلدی کرتے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو. کسی کا قرض دینا ہو, پیسے میسر آ جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی اور بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر شادی کرنے میں جلدی کرو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں یہاں جلدی کا حکم ہے. باقی حلیمی, بردباری, ٹھہراؤ, قرار. اگر آپ جلد بازی کریں گے نا تو آپ تلخ بھی ہو جائیں گے, بے قرار بھی ہو جائیں گے, بے سکون بھی ہو جائیں گے. اور جلد باز آدمی کا وقار بھی خراب ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کدھر نکل گیا. جلد باز نہ بنے, حلیمی, ٹھہراؤ, سکون, اطمینان زندگی میں پیدا کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں, صرف ٹائم گزرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف وقت کے ساتھ آپ کے حق میں تبدیل ہوگا. آج آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں گے وہ نہیں سمجھیں گے, آپ جتنا مرضی ان کو قائل کریں گے نہیں سمجھیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا, ان کی سمجھ میں بات. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضور نے شروع اعلان نبوت میں کہا تھا کلمہ پڑھ لو, لیکن ان کی آنکھیں فتح مکہ پہ جا کے کھلیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. آ جائے میرے عزیز, اپنی زندگی میں حلیمی, بردباری, ٹھہراؤ. وہ مرغی بھی جب تک جم کے نہ بیٹھے, انڈوں سے بچے نکلتے, اسے بھی کچھ دن ڈٹ کے بیٹھنا پڑتا ہے. اگر ٹھہراؤ ہی نہیں ہوگا, قرار ہی نہیں ہوگا. قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ, کچھ لوگ دوڑ کے آ گئے زیارت کرنے کے لیے, لیکن جو ان کا سردار تھا نا, اس نے سکون سے پہلے اپنا اونٹ باندھا, پھر اطمینان سے وہ آیا, کپڑے تبدیل کیے, وضو کیا, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. تو سیاستہ میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے تیری یہ 2 عادتیں مجھے بڑی بھلی لگی ہیں, ایک تیرے مزاج میں جو اطمینان ہے, اور دوسری جو حلیمی اور بردباری ہے. یہ جو ٹھہراؤ ہے, طبیعت کا سکون ہے. یہ جو میں نا ایئرپورٹ پہ تھا, لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی, واپس آیا تھا میں, تو مجھے دیکھ کے نا وہ جو امیگریشن کے لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب تسی اگے آ جاؤ. اب ظاہر ہے چلیں دین کی برکت ہے, کچھ لوگ جانتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں. میں نے ان سے کہا آپ کا شکریہ, لیکن میں جہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہوں, اور میں ہوں بھی بالکل ٹھیک, مجھے جلدی بھی کوئی نہیں, کوئی جلدی نہیں کسی قسم کی. وہ پھر کہنے لگا آپ آگے آ جائیں. میں نے کہا نہیں آتا, میں ادھر ٹھیک ہوں, بالکل اطمینان میں ہوں, ٹھیک ہوں. 10-15 لوگ تھے, میری باری آ گئی, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, اور ساتھ میں نے اسے پتہ کیا کہا, جو لوگ اتر کے آئے تھے وہ سارے اکٹھے ہی تھے. میں آگے آ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی مولوی خود مساوات کا درس دیتے ہیں, لائن کراس کر کے چلے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر آج سے مور جلدی بھی لگوا لیتا تو پتہ نہیں وہاں سامان والے چین پہ کتنی دیر کھڑا رہتا. تو فائدہ کیا ہے ان جلد بازیوں کا؟ اس میں مثلا کیا ہو جائے گا؟ اس بھاگ دوڑ کا کیا نتیجہ ہے؟ جب آپ بردبار ہوتے ہیں, ہمارے ہاں نا بڑا مسئلہ ہے گھروں میں بھی باہر بھی سب کو,
بچیاں ان کی شادی ہو کے آتے ہی وہ چاہتی ہیں کہ میرا فٹافٹ قبضہ ہو جائے گھر میں، ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل میری مرضی کے مطابق ہو۔ اور گھر میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے بزرگ جو چاہتے ہیں اس بچی پر ہمارا قبضہ ہو جائے، ہمارا حکم چلے۔ اس جنگ کے اندر کئی دفعہ رشتے تو ہار جاتے ہیں لیکن کسی کا کوئی فائدہ، اگر وقت گزارا جائے تو ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا نصیب اس کے دروازے پر عطا کر دیتا ہے۔ حلیمی، ٹھہراؤ، حوصلہ، یعنی آپ کسی دشمن سے تابڑ تو گفتگو بھی کریں گے نا تو کئی دفعہ وہ تو جس طرح کا ہوگا آپ کا بھی وقار خراب ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے، وہ کہیں گے دیکھی نہیں۔ میزان عمل تلوائے، وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں۔ کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات۔ تو فرمائے اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا۔ چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے، مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے۔ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں۔ تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے۔
میں اپنے رب کے فیصلوں پہ بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گئے، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تا بھی ہو دیے۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تاوی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا۔ کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے، وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا، مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا۔ پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی۔ پھر سکھ نو چلے ڈاواں، کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا، تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا۔ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ ایک حدیث نہ پڑھ لوں مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لوں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے،
मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा को नाप तकता है रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई। फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब ज़ौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, आमते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए, फिर अल्लाह ने उन्हें, अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ए अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए।